بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم۔ شہزادی جین گرے انگلینڈ کی تاریخ کی سب سے خوبصورت لڑکی، صرف 17 سال کی عمر میں غداری کے جرم میں اس کا سر کلہاڑے سے اڑا دیا گیا۔ 16ویں صدی میں انگلینڈ کے شہنشاہ ہنری ہفتم نے وصیت کی اور اپنے بیٹے ایڈورڈ، بیٹی میری، بیٹی الزبتھ اور آخر میں اپنی بانجی جین گرے کو بالترتیب ولی عہد مقرر کیا۔ ایڈورڈ بیمار تھا، 9 عمری میں مر گیا۔ میری اور الزبتھ کو کلیسا نے ناجائز بیٹیاں قرار دے دیا۔ یوں 10 جولائی 1553 کو جین گرے کو ملکہ برطانیہ بنا دیا گیا۔ جین گرے 17 سال کی تھی اور ابھی چند ماہ پہلے اس کی شادی شہزادہ گلفورڈ سے ہوئی تھی۔ اس کی باقاعدہ تاجپوشی کی تیاری لندن ہال میں شروع ہو گئی۔ اسی دوران جین گرے نے چند سرکاری دستاویزات پر اپنا نام ملکہ جین لکھنا شروع کر دیا۔ ادھر شہزادی میری اور الزبتھ نے بڑے بڑے پادریوں سے گٹھ جوڑ کرنا شروع کیا اور نکتہ اٹھایا کہ جین گرے تو پروٹسٹنٹ ہے۔ رومن کیتھولک چرچ نے پلٹی کی اور میری کو ملکہ برطانیہ بنا کر جین گرے کو گرفتار کر لیا۔ بدقسمت جین صرف 9 دن ملکہ رہی۔ جین گرے پر ملکہ برطانیہ میری کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا۔ یہ دستاویزات ثبوت کے طور پر دیے گئے۔ اسے اور اس کے شوہر کو سزائے موت سنا دی گئی۔ 2 آپشن دیے گئے، زندہ جلایا جانا یا سر تن سے جدا۔ فیصلہ جین گرے پر چھوڑا گیا۔ جین گرے نے اپنے اور اپنے شوہر نومڈار کے لیے سر تن سے جدا کا آپشن منتخب کیا۔ 1554 مقرر ہوا۔ جین گرے اور اس کے شوہر کو الگ الگ جیل میں قید کیا گیا، لیکن وہ کھڑکی سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ 9 فروری سے ایک دن پہلے ملکہ برطانیہ میری نے مزید 3 دن کی مہلت عطا کر دی، ساتھ میں آفر کر دی کہ اگر جین گرے رومن کیتھولک بن جائے تو نہ صرف اسے اور اس کے شوہر کو معاف کر دیا جائے گا بلکہ شاہی دربار میں اعلیٰ مقام بھی دے دیا جائے گا۔ جین گرے نے ملکہ کی آفر ٹکرا دی۔ 11 فروری کی رات ملکہ برطانیہ نے انہیں ساتھ گزارنے کی اجازت دے دی۔ اس کے شہر گلفورڈ نے آخری ملاقات کا پیغام بھجوا دیا۔ جین نے یہ کہہ کر ٹکرا دیا کہ اس ملاقات سے ان کی تکلیف مزید بڑھے گی۔ عینی شاہدین کے مطابق دونوں تمام رات ٹاور کی کھڑکی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اگلی صبح 9 بجے شہزادہ گلفورڈ کو لینے گارڈز آ گئے۔ شہزادے نے آخری بار جین کو دیکھا اور مسکرایا۔ جین نے مسکرا کر کہا، میرے جانے من گلفورڈ، مجھے تم سے محبت ہے۔ قتل گاہ لے جا کر عوام کے سامنے اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ جب گھوڑا گاڑی میں اس کے تن اور سر کو واپس لایا جا رہا تھا تو جین ٹاور کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 10 بج گئے، گارڈز جین کو لینے آ گئے۔ جین نے کھلے گریبان والا سفید لباس پہنا تھا تاکہ گردن کاٹنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ ملکہ کے محل کے سامنے بنے اونچے چبوترے پر جلاد بڑا سا تیز دھاری خون آلود کلہاڑا پکڑے تیار کھڑا تھا۔ عوام الناس کا سمندر ٹاٹے مار رہا تھا۔ جین گرے نے چبوترے پر چڑھ کر مختصر سی تقریر کی، اے پیارے برطانیہ کے لوگوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے برطانیہ یا ملکہ برطانیہ کے خلاف بغاوت نہیں کی، میں نے بس شہنشاہ ہنری کی وصیت پر عمل کیا۔ میں آج شہید عوام ہونے جا رہی ہوں۔ میں اس لمحے بھی اپنے پکے پروٹسٹنٹ ایمان پر قائم ہوں۔ اتنے میں کلہاڑا بردار جلاد آگے بڑھا اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بولا، میڈم مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ جین باوقار آواز سے بولی، تم بس اپنا فرض نبھا رہے ہو، بس میری درخواست ہے کہ ایک ہی تیز وار میں میری گردن کاٹ دینا۔ میں پوری کوشش کروں گا میڈم۔ آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ جلاد نے مخمل پٹی پیش کی۔ جین نے اپنے دستانے اتار کر اپنی خادمہ کو دیے۔ کلہاڑا میری بے دہانی میں تو نہیں چلاؤ گے تم؟ جین نے پٹی باندھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں میڈم، آپ اشارہ فرمائیں گی تب ہی وار کروں گا، جلاد ادب سے بولا۔ جین نے پتھر کے بنے چاند پر گردن ٹکا کر آخری جملہ کہا، اے خداوند یسوع، تمہارے ہاتھ میں اپنی روح سونپی ہے۔ جین نے 1-2 گہری سانسیں لیے، پھر ہاتھ سے جلاد کو اشارہ کیا۔ جلاد نے برق رفتار وار کیا اور ایک ہی جھٹکے میں جین کا سر اڑا کر نیچے ٹوکری میں جا گرا۔ سزائے موت کے وقت شہزادی جین گرے کی عمر 17 سال تھی اور تاریخی حوالوں کے مطابق وہ 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ امید ہے آپ کو اس طرح کی تاریخی واقعات سننا پسند ہے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔
اللہ نگہبان۔